قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمجید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف امتوں کے قصص اور واقعات بیان کیے ہیں، اور ان قصص اور واقعات میں کچھ انبیاء کا تذکرہ انبیاء کی سیرت کی حد تک محدود ہے، کچھ انبیاء کا تذکرہ ان کی اقوام کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور کچھ قوموں کا ایسا اس انداز سے بھی تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی سرکشی، ان کا ظلم، ان کی معصیت کرنا، انبیاء علیہم الصلاۃ کی جو انہوں نے نافرمانی کی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ کو جس لحاظ سے انہوں نے اذیتوں اور تکالیف میں مبتلا کیا، اور انبیاء کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی صورت کا بھی تذکرہ کیا ہے جو پوری کی پوری صورت صرف ایک نبی کے سیرت اور کردار کی عکاسی کرتی ہے، اور وہ صورت سورہ یوسف ہے، اور اس کے آخر میں اللہ احکم الحاکمین نے ان قصص اور واقعات کو بیان کرنے کی حکمت بھی بیان کر دی، اور اس انداز سے احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ کہ ان قصص اور واقعات کو جو بیان کیا ہے، اس میں اہل عقل، اہل دانش، ذی شعور لوگوں کے لیے عبرت کا سماع ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو وضع کر کے اپنی طرف سے گھڑ کر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہو، بلکہ یہ اس چیز کی تصدیق بھی کرتی ہے جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا منزل من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا، اس کو بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ جو سینکڑوں سال قبل کا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کی زینت بنایا ہے، اور قرآن اس کو لفظ بلفظ بیان کرتا ہے، جو قرآن کی صداقت کی بھی دلیل ہے اور آپ کی نبوت کی بھی واضح اور بین دلیل ہے۔ حضرات، دنیا میں آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے یہ واقعات بیان کیے ہیں، یہ قومیں دنیا کے طول و عرض میں مختلف علاقوں میں موجود تھیں، اور ان کا مختلف علاقوں میں موجود ہونا، انبیاء علیہم الصلاۃ کا وہاں پہ آنا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنا،
یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے کوئی ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جو ڈرانے والے سے خالی رکھی گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا ہے. یہ تمام علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء اور رسول کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اور چاہیے تو یہ تھا کہ آج کا مسلمان ان علاقوں کی طرف سفر کرتا اور ان علاقوں کی اپنے لحاظ سے آگاہی حاصل کرتا اور اپنا شعور بیدار کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں مبعوث کیا ہے اپنے رسولوں کو اور انبیاء کو. اور کیا وجہ بنی کہ انبیاء اور رسولوں نے اتنے سال بھی لگائے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سے 50 سال کم حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے. کیا وجہ بنی کہ اتنا وقت گزارنے کے باوجود امت راہ راست پہ نہیں آئی؟ آج کے مسلمان کو اس جگہ جا کر اس کی سیاحت کرنا چاہیے تھی، ٹورزم کے محرکات اس طرف لگانا چاہیے تھے. اور پھر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو بسا لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں سیر کے لیے نکلا ہوں، یہ میری جسمانی خوشی کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے، میری مادی وسائل میں بہتری کا ذریعہ بھی یہ سفر بن سکتا ہے. میں جس سیاحت کے لیے یا سفر ٹور کے لیے سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں، یہ میرے لیے کیا کوئی تہذیبی، سماجی یا مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کیا یہ سفر میرے اندر کوئی ایسی عادات کو لے کے آ رہا ہے جس وجہ سے میں اتنا لمبا سفر، مشقتوں بھرا سفر کر رہا ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ روئے زمین پر آپ ثواب کی نیت سے اگر سفر کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے 3 گھر ہیں جن کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کریں گے. اور آپ ثواب کی نیت سے سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قدم اٹھانے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے. ایک روپیہ پیسہ ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ سفر کے لیے لگائیں گے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور وہ 3 مساجد آپ نے فرمایا مسجد الحرام، وہ مسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، وہ مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے جن کی طرف بندہ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے، ایک سفر، مثال کے طور پر حج بیت اللہ کی طرف ہم سفر کرتے ہیں اور اس کی طرف رفت سفر باندھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے، فرمایا من ملک زادا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ، جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، اس کے پاس وسائل موجود ہوں جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دیں، اتنا وسائل اس کے پاس موجود ہیں، سہولت مالی موجود ہے، کوئی ایسی شرعی مجبوری اس کے راستے میں حائل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عذر اور بہانے کر کے حج نہیں کرتا، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی بار نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے وسائل دیے تھے تو سفر کرنا چاہیے تھا اپنے حج کے لیے، اپنے عمرہ کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے،
مسجد نبوی میں نوافل پڑھنے کے لیے، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے لیے، ان کے لیے سفر ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاحت کے حوالے سے، سیر و تفریح کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، جس کی ماڈرن اصطلاح ہم انگریزی زبان میں ٹورزم کہتے ہیں، سیر و تفریح، ریکریشنل ٹورز، اور پھر سیاحت کرنا، دوسرے علاقوں میں جانا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اجازت طلب کی کہ میں سیر پہ جانا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی 2486 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت میں سیاحت کا، ٹورزم کا اور سیر کرنے کا سب سے بہترین جو اللہ نے طریقہ بنایا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے نبی کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی شخص بھی ایسی سیر کو نکلے جس میں مقصد سیر نہیں ہو، دین کی، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سب سے بہترین سیر ہے، سب سے بہترین سیاحت ہے۔ آپ نے 3 مساجد کا سنا، اس سفر پہ جائیں گے، راستے میں موت بھی واقع ہو جائے گی، اللہ کے ہاں شہید لکھے جائیں گے۔ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، راستے میں موت بھی واقع ہو جائے گی، اللہ کے ہاں شہید لکھے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سیر کا ایک مقصد بتایا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں کو کہیے، اور ہم سب لوگ مسلمان اس آیت کے مخاطب ہیں، زمین پہ سیر کریں، سیر و سیاحت کریں، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ نے کیسے کائنات کو تخلیق کیا ہے، کیسے اس کی ابتدا کی، پیدائش کیسے کی ہے، دیکھو۔ ثم اللہ، اور پھر وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ينشئ النشأة الآخرة، ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، مرنے کے بعد وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی جو ہمیں دوبارہ بھی تخلیق کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اور اس بات کی بہترین شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، 5949 نمبر مسند احمد کی حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم تبوک کے لیے نکلے، اور آپ احباب کو علم ہونا چاہیے یہ غزوہ تبوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہم کے بارے میں ہے جو 9 ہجری میں جس نے رونما ہونا تھا، لیکن دشمن مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہی نہیں آیا۔ آپ نے 30,000 کا لشکر ترتیب دیا، اور آپ ہجر کے علاقے میں ٹھہرے، جس نام سے 14ویں سپارے میں موجود ہے، ہجر کے نام سے اس علاقے میں آپ ٹھہرے۔ آپ نے وہاں سے پانی بھی پیا، اور وہاں سے پانی لے کر آپ نے گوشت بھی پکوایا، لیکن جاتے ہوئے آپ نے جو آٹا گوندا تھا اس پانی سے، اس علاقے کے پانی سے وہ اونٹوں کو کھلا دیا، اور جو گوشت پکایا تھا ان ہانڈیوں کو ضائع کر دیا، اور اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہوا تھا، لہذا یہاں پہ ان گھروں میں سے کسی گھر میں پناہ نہیں لینی، یہاں سے اب چلتے ہیں۔
کیوں کہا؟ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بننے والے وہ لوگ تھے جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی۔ اور قرآن کریم میں اس کا مختصر سا آپ کو تذکرہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا قوت اور طاقت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بھی کیا، سورہ شعراء میں بھی کیا، اور دیگر 3-4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ قوم سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جا کر جس بات کی تبلیغ کی وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے اور اس کی وحدانیت کو پکارنے کی تبلیغ کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت عطا فرمائی وہ بھی قرآن سنیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تم اس وقت کو یاد کرو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں قوم عاد کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں زمین میں جگہ دی گئی، اور تمہیں اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ جو میدانی علاقے تھے تم اس میں بڑے بڑے محلات بنانے لگ گئے۔ تمہیں اللہ نے وسائل دیے، قوت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، مادی وسائل بھی دیے، سارا کچھ دیا۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور تمہیں اللہ نے صلاحیت دی، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر ہی محلات بنائی جاتے تھے، یہ تمہیں قوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیر تھی وہ جہاد پہ مبنی تھی، اور آپ علیہ السلام نے جو سیر کی ہے وہ سیر سب سے اولین سیر ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اور قرآن کی آیت کے مطابق کہ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ دیکھو جا کر کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان کی سیر کا، سیاحت کا اور ٹور لگانے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جا کے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھوں تاکہ میرے سامنے یہ چیز نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کس لیے کیا تھا اور قوم کدھر کو چلی گئی۔ اور پھر بھائیو دیکھیے قرآن کریم میں تقریباً 11 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سیر کا لفظ، سیرو کا لفظ، افلم یسیرو، اولم یسیرو، یہ مختلف مواقع پہ استعمال کیا ہے۔ اور ان تمام مقامات پر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ دعوت فکر دی ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ قوم عاد ہو، قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، کسی بھی قوم ہو جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ایسا صفحہ ہستی سے مٹایا قرآن کریم کہتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، کہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی، علاقے کی کیفیت ایسی ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کأن لم یغنوا فیہا، جیسا کہ وہ اس علاقے میں کوئی بسنے والا ہی نہیں تھا، اس طرح کا علاقہ بن کے رہ گیا۔ یہ حالات ہوئے ان لوگوں کے۔ تو کاش آج کا مسلمان سیر سیاحت ٹھنڈے مقامات کی بجائے ان علاقوں میں کرے، تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میرا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں ایسی جگہ پہ سیر کروں تاکہ میرے اس تقوی میں، للہیت میں، خشیت الہی میں
اللہ کے خوف اور ڈر میں اضافہ ہو اور میں اس سیر کی وجہ سے اللہ کے اتنا قریب ہوں، گناہوں سے میں دور رہوں اور نیکی کے حوالے سے میں زیادہ مرغوب ہو کر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں۔ آج کے مسلمان کی سیر اس لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اگر ہم سیر نہیں بھی کرتے، مثال کے طور پہ وسائل نہیں ہیں، انسان کائنات پہ غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو قدرت کارخانہ لگایا ہے ہمارے سامنے، آسمان ہے، زمین ہے، اور آسمان اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیری ہیں، قرآن کریم اس حوالے سے بھی سورہ ملک میں کہتا ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، آپ آسمان کو دیکھو، کیا دیکھو کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، کوئی کمی نظر آتی؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، دوبارہ نظر کو لوٹاؤ، دو مرتبہ بھی لوٹاؤ، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا، تمہاری نظر ناکام ہو کے لوٹ جائے گی، لیکن اللہ کی کاراگری میں آپ کو ذرہ برابر بھی نقص نہیں مل سکتا۔ یہ اگر وسائل نہیں بھی ہیں تو انسان یہ کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات، دنیا میں اگر انسان سیر کرتا ہے، مری کے علاقے میں جاتا ہے، اسکردو کے علاقے میں جاتا ہے، علاقہ گلیات میں جاتا ہے، آپ کسی بھی علاقے میں جانے کی بجائے سب سے پہلے جو ہماری سیر اور سیاحت کے مقاصد ہیں وہ 4 ہونے چاہیے۔ ان 4 میں سے اگر کوئی مقصد اس میں اچیو ہوتا ہے، کوئی مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارا وہ سفر کرنا بھی انشاءاللہ ایک ایک سٹیپ اٹھانا بھی اللہ کے ہاں نیکی لکھا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ انسان ایک مومن آدمی ان تمام اسرار اور رموز کا، ان نقاط کا مشاہدہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پنہا رکھے۔ وہ انسان ادھر بھی غور کر سکتا ہے، وہ انسان کسی دوسرے شہر میں بھی کر سکتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے قصص اور واقعات بیان کیے ہیں، اور بڑے بڑے جابر، صفاق اور اس طرح کے بادشاہوں کے قصے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو انسان جب ان واقعات اور تذکروں کو قرآن سے پڑھتا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر، سرکش لوگوں کا انجام یہ کیا تھا۔ اگر سیر کرنے کا یہ مقصد ہے تو بڑا بہترین مقصد ہے، اس سیر کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا، میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے زمین میں بڑی چڑھائی کی ہوئی تھی، لوگوں پہ زیادتیاں کرتا تھا اپنے غلبے اور طاقت اور قوت کی بنا پہ۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اپنے تکبر، غرور میں آ کر، طاقت کے نشے میں کیا کرتا؟
یذبحوا ابناءہم، لوگوں کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، ویستحیی نساءہم، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، انہ کان من المفسدین، قرآن کہتا ہے بڑا فسادی آدمی تھا، بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ دوسرا مقصد ہے جو سیر اور سیاحت کا ہے۔ حضرات تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ سیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں کتنے تابع دار تابع فرما لوگ بھی اللہ رب العالمین کے تھے، تم اس طرح زمین میں انصاف قائم کرو، تم اس طرح زمین میں دین اسلام کے مبلغ بن جاؤ، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، دین الہی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو جتنا آپ کی قوت اور بساط میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کو روکنے کی جتنی قوت آپ کے اندر موجود ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کام کرو۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو سیر اور سیاحت کا مقصد بہت اچھا ہے۔ اور چوتھا مقصد، اور آپ احباب کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام با مقصد سیر اور تفریح کی ہمیشہ رہنمائی بھی کرتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ وہ آگے آپ کو ایک دو نکات بتائیں گے کہ قرآن کریم نے اس سیر کے حوالے سے کیا بتایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات میں جہاں جہاں پہ اللہ کی تخلیقات موجود ہیں، مختلف تہذیبیں موجود ہیں، ان کے مشاہدات کرنا اور اپنے تجربات اور علم کی بنا پہ ان مشاہدات سے پھر مستفید ہونا اور ان سے دروس اور عبرتیں حاصل کرنا، یہ آپ کی سیر کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر یہ مقصد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں شمالی علاقہ جات میں اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے وہ رکھے ہیں، اور اس میں بلند ترین چوٹیاں بھی موجود ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کوہ پیمائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین کی اس آیت پہ پھر یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان کو زمین کو مسخر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سمندروں دریاؤں اور پانیوں میں چلنے والی کشتیاں اور اس کے ساتھ باہری جہاز جو بھی چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قوت اور اختیار میں دیے ہیں۔ تمہیں اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی دی گئی استعداد جو اس نے تمہیں دی ہے اس کا معترف ہونا چاہیے۔ اور وہی ذات ہے جس نے آپ کو سمندر کے پانیوں میں اگر قوت دی ہے تو آسمان کو اس نے تھام کے رکھا ہے، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، بغیر ستون کے بغیر سہارے کے اس نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں حضرات۔ اور پھر دیکھیے آپ سیاحت کے نام پہ، سیر و تفریح کے نام سے اور ان مشاغل کے نام پہ، ٹورزم کو فروغ کے نام سے، حضرات یہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی ریاست کے باشندے ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات اتنے پختہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی ایسا فعل جو ہمارے اسلامی نظریات سے متصادم ہو، نہ اس کی ریاست میں گنجائش موجود ہے، ریاستی قوانین میں، نہ شریعت کے قوانین میں گنجائش موجود ہے۔ اس کے نام پہ مرد و زن کی اختلاط کی مجالس قائم نہیں ہو سکتی۔ ٹورزم کے نام پہ کسی دوسرے علاقے میں جا کر وہاں پہ میوزیکل کانسرٹس اور ایسے مقابلہ جات کروانا اور ایسی مجالس اور محافل کو منعقد کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان شریعت کا پابند ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی شخص پر رائے قائم کرنے سے پہلے، یعنی کسی شخص کے بارے میں آپ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، جب تک 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کیا ہو
اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیا مسئلہ؟ آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے، یہ تینوں کاموں میں اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کی جو ذاتی رجحانات اور ترجیحات اس کی عادات و اطوار کے حوالے سے ہیں، اس وقت تک تم رائے قائم نہیں کر سکتے۔ سیر و تفریح کے ٹورز جاتے ہیں اور آپ کو کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہے، کوئی جناب اپنے علاقہ گلیات میں موجود ہے، کسی نے میوزک لگایا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں مگن ہے، کوئی شراب و کباب کی محافل میں مگن ہے، اچانک اللہ کی طرف سے آفت آئی اور فوری طور پہ موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے ہاں کس منہ کو لے کر اٹھیں گے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اور حضرات آپ دیکھیے، اور اس بات کو کبھی بھی ہلکا مت لیجئے، ہمارے بچے، نوجوان بچے اور بچیاں مختلف ٹورز پہ جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کبھی علاقہ گلیات پر، کبھی کسی دوسرے شہر میں، کبھی کسی سیر و تفریح کے نام سے، کبھی ایجوکیشنل ٹور کے نام پہ۔ اور ہمارا تو یہ بات کا مشاہدہ ہے کہ بچے جیسے ہی اکثر بچوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے، وہ بچے بھی جنہوں نے ساری زندگی کبھی گنگنانے کا کام نہیں کیا ہوتا، وہ بھی سفر میں شروع کر دیتے ہیں۔ بسوں کے اندر ڈانس ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر روکا جائے یہ کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، لہذا سیر و تفریح ہونی چاہیے۔ آپ اس سیر و تفریح سے بتائیے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا اسلام نے شرعی حدود کو توڑنا اس کا نام سیر و تفریح رکھا ہے؟ کیا راتوں کو جاگ کر اور ایسی مجالس اور محافل کا انعقاد کرنا، کسی میوزیکل کانسرٹس کا اہتمام کرنا، کسی ڈانس پارٹی کا اہتمام کرنا، کیا اس کا نام سیر و تفریح رکھا ہے؟ حضرات یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے۔ سیر و تفریح کرنی ہے تو آپ قرآن پہ غور کیجئے، اور سب سے پہلے آپ بچے کو دیکھیے، ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کا، وہ کہتا ہے مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں، آپ لے جائیں اس کو، اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی ہمارے ساتھ اس یوسف کو بھیج دیجئے، اور کیا کہنے لگے؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل بھیجئے، یرتع ویلعب، کہ وہ جائے گا، کچھ کھا پی لے گا، کھیلے گا۔ بچوں کے لیے کھیل کود، ان کو کوئی اچھا کھلا دینا، یہ ان کے مشاغل میں ہوتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ چیز بچے کو کھلائی پلائی جا سکتی ہے جو شریعت میں حلال اور حلت جس کی موجود ہے وہ کھلائی جا سکتی ہے۔ بچے باہر جا کر ہمارے رسم و رواج اور علاقائی رجحانات کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں فلاں فاسٹ فوڈ کی وہ چیز کھلا دیں، اچھی بات ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، بچے کو کھلا دیں، لیکن اس سیر و تفریح کے نام پہ علاقہ غیر میں جا کر ایسی حرکتیں سر انجام دینا کہ والدین کا سر شرم سے جھک جائے جب پتہ لگے ہمارے بچے تو یہ کچھ کرتے مر گئے، ہمارے بچے تو گاڑیوں میں ڈانس کر رہے تھے، ڈرائیور کا ادھر کو دھیان ہو گیا، گاڑی سیدھی جا کے کسی چیز میں لگ گئی، آدھے بچے فوت ہو گئے ہیں، آدھے زخمی ہو گئے ہیں، کوئی اسپتال میں پڑے ہیں، وہ ادھر پڑے ہیں۔ یہ کون سی سیر اور سیاحت ہے؟ میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ غور کرنا اور بطور والدین اس چیز کے حوالے سے سمجھنا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سیر و تفریح کرنا انتہائی ضروری بھی ہے ہمارے جسم کے لیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ لمبی حدیث ہے، کہ ایک صحابی کے پاس جا کے ٹھہرے، اور صحابی کے پاس جب جا کے ٹھہرے ہیں، صحیح بخاری کی 5199 نمبر حدیث ہے
کہ وہ رات کو اٹھا ہے، اس نے عبادت کی، سارا کچھ کیا، نہ اپنی بیوی کا حق ادا کیا نہ کچھ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے اس صحابی کو کہا ان لجسدک علیک حقا، کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کو پراپر ایکسرسائز کرنا، اس کو وقت دینا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ سارا دن اور رات عبادت میں مگن رہنا یہ آپ کے جسم سے ناانصافی ہے۔ جسم کو دیکھیے عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جسمانی واک اور ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، کرنی چاہیے، صحت افزا مقام پہ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس پارکس موجود ہیں، شہر میں موجود ہیں، جانا چاہیے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سیر ہونا چاہیے اور جسم کو راحت اور سکون دینا ہونا چاہیے، اور کوئی غیر مقصد، غیر شرعی مقصد کسی پارک میں جانا، اس جانے سے، اس زیارت سے وہ غیر شرعی مقصد کا حصول وہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں پارک میں جائیں گے، کافی ٹور آئے ہوتے ہیں، ذرا موج مستی لگی رہتی ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ غیر شرعی مقصد ہے۔ مقصد اصل یہ تھا کہ آپ کے جسم کو کچھ ایکسرسائز کی ضرورت تھی، آپ فلاں کومری باغ میں چلے گئے، کسی اور پارک میں چلے گئے، چلے جائیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد وہ اپنے جسم کی راحت ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا تلذذ غیر شرعی طور پہ غیر محرم کو دیکھنا وہ تلذذ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، سیاحت کا کرنے کا یہ مقصد مد نظر رکھیں۔ ادب ہے یہ کہ ایسی جگہ پہ سیاحت کرنا، قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، تو ہمیں تو بتایا یہ گیا تھا کہ ہلاکت میں نہیں ڈالنا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس مری کے علاقہ میں 20,000 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش نہیں ہے، کیوں بھیڑ چال ہم سارے لوگ ایک ہی طرف ایک ہی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، پارکنگ کی گنجائش نہیں ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں لگا دی ہیں، اور پھر الزام کہ جی وہاں پہ تو صاف کرنے والی، برف کو صاف کرنے والی مشینیں نہیں پہنچی۔ آپ کی گاڑیاں ساری سڑکوں پہ کھڑی تھی، وہ مشینیں کہاں سے آتی؟ جہاں پہ دل کیا گاڑی لگا دی، اور پھر ہم نے گاڑیاں چلانا اصل میں سمجھا ہمیں اسٹیئرنگ گھمانا آتا ہے، ہمیں گاڑی چلانی آ گئی۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر -ڈگری پہ آپ کے ریڈیٹر کا پانی جم جاتا ہے تو آپ کو گاڑی میں کولنٹ ڈلوانا چاہیے تھا جو اینٹی فریز ہوتا ہے۔ اس علاقے میں جا کے جب ریڈیٹر کا پانی جما تو اندر گاڑیوں میں کاربن مونو آکسائڈ جمع ہو جاتی ہے، جو بے رنگ گیس ہوتی ہے، جس کی کوئی سمیل اور بو بھی نہیں ہوتی، وہ گاڑیوں میں اکٹھی ہوئی، اندر دم گھٹنے سے موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں جس وجہ سے ہم نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ تو بھائیوں، جہاں پہ حکومتی اداروں کا قصور ہے ہم ان کا قصور نکالتے ہیں، مگر اپنا کتنا قصور ہے؟ ہمیں گاڑیاں چلانے کا علم نہیں ہے، گاڑیوں کے قوانین کا علم نہیں ہے، شہر میں جانا اس علاقے میں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، آپ تصور کریں، کیونکہ ہمارا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، ہر سال جب FSC کا رزلٹ آتا ہے نا جی، تو پورے کے پوری لاٹ ہزاروں کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم میڈیکل کر رہے ہیں، ہم MBBS میں داخلہ لے رہے ہیں۔ کوئی بندہ پوچھے MBBS کر کے جانا کہاں پہ ہے؟ اتنے ہسپتال موجود ہیں جہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی؟ نہیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا یار کر رہے ہیں، میں بھی داخلہ کر لینا۔ یعنی ہر جگہ پہ بھیڑ چال کہ ساری دنیا کرے زیادہ ہم بھی کرتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں while you are in Rome do what the Romans do، کہ جب آپ روم میں آ گئے جو لوگ کرتے ہیں آپ بھی وہی کچھ کریں۔ تو ایک سال کے بعد 100 ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے تو 15,000 لوگ MBBS کی ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ آئے تھے ہمیں ملازمت دو۔ آپ کو کس نے کہا تھا کریں؟ نہ کرتے۔ اگر علاقے میں 20,000 گاڑیوں کی گنجائش تھی، آپ کو کسی پاگل نے کاٹا تھا، آپ کیوں 1,00,000 لوگ وہاں پہ منہ اٹھا کے چلے گئے جہاں پہ گنجائش ہی موجود نہیں ہے؟ اور اداروں کی ناکامی دیکھیے، وہاں پہ لوکل اداروں کی، جن کو علم ہی نہیں ہے گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں، وہ اپنا منہ چپ کر کے نیچا کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اپنی تربیت، ہماری جو سیر اور سیاحت کا مقصد ہے وہ مد نظر رکھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ادب سکھایا ہے کہ سفر کر لیے، آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، یہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، آپ سے آپ کا کھانا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کا پینا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔
فرمایا فَإِذَا قَضَى، جب تم میں سے کوئی اپنا سفر اور اپنی اس محنت کو پورا کر لیتا ہے فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کو فوری طور پر اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ کیا مقصد ہوا کہ ہم ابھی 3-4 دن ادھر رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ وہ برف باری ہو رہی ہے، موجیں کر رہے ہیں، یہ موجیں ہو رہی ہیں، اور ان موجوں کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ موجیں کرنے سے یہ کچھ ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہمارے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ کسی ضروری کام کے لیے والدین نے آپ کو بھیجا ہے باہر، جا بجا 10 منٹ کے کام کو گھنٹہ مت لگائیے، گھنٹے والے کام کو 4 گھنٹے مت لگائیے، ایک دن والے کام کو 3 دن مت لگائیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، اذا قضى احدكم حجه فليعجل الرحل الى اهله، بندہ حج بھی کرنے جائے، اتنا مقدس کام، حج کر لیا، آپ نے فرمایا حج کے مناسک پورے ہو گئے، فَلْيُعَجِّلِ الرَّحْلَ، اس کو جلدی کرنی چاہیے سفر میں کہ وہ واپس اپنے گھر کو جائے، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ، یہ اس کے اجر میں عظمت کا اور اجر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے حج کے حوالے سے یہ فرمایا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جاتی ہے علاقہ گلیات میں، فون کر کے کہتے تھے ابھی ہم 4 دن اور نہیں آ رہے، کیوں جی؟ وہ فور کاسٹ ہے، پریڈکشن موجود ہے کہ ابھی 2 دن برف باری ہونی ہے، 2 دن بعد زیادہ ہم ابھی ادھر ہی ٹھہرے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ آپ سفر کریں، جلدی گھر واپس آئیں، آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ ہم بغیر جو مقصد کے سفر شروع کیا ہے، اس سفر کے لیے بھی ہم ہیلے بہانے ڈھونڈ کر اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے بھائیوں جو مسائل بنے ہیں، پھر جو مشکلات آئی ہیں، پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے، پھر جگہ فضا اور کوسنا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو 2-3 دعائیں بتاتا ہوں کہ جس وجہ سے ہم جن چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3371 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ آپ کو اپنی اولاد کی یقینی بات ہے، بہت فکر ہوگی، اپنی اولاد کو دم کیا کرتے، اور آپ جب دم کرتے تھے فرماتے تھے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹے اسحاق کو اور اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، ان الفاظ کے ساتھ اپنی اولاد کو روزانہ دم کیا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ اور پھر بھائیوں، ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آخر میں، یہ تقریر کے آخر میں انشاءاللہ اس کا کلپ بھی کاٹ کر آپ احباب کی نظر کروں گا، یہ دعائیں یاد کریں۔ جو احباب کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، جن کو یاد ہے وہ روٹین بنائیں ان دعاؤں کو کرنے کی۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، صحیح مسلم کی 2707 نمبر حدیث ہے کہ بری تقدیر، آفات اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ بری تقدیر سے بھی حفاظت ہوگی، دشمن کے وسوسے سے بھی حفاظت ہوگی، بری نظر سے بھی اور بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات، سفر پہ جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہوئے ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا پڑھ دی ہے، اور یہ دعا پڑھیں، سفر پہ جائیں، چھوٹا سا سفر بھی کریں، یہ دعا پڑھا کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہوتے اور سفر کے لیے جاتے، دعا پڑھتے، صحیح مسلم کی 1342 نمبر حدیث ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك
اگر جمع کا صیغہ ہے زیادہ لوگ ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، ومن العمل ما ترضی، اللہ اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اے اللہ ہمارا یہ سفر ہمارے اوپر آسان کر اور اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہ تو ہی ہمارا سفر کا صاحب ہے اور تو ہی پیچھے ہمارے گھر والوں کا نگران ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکأبۃ المنظر وسوء المنقلب، اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں برے منظر سے، برے پلٹنے سے، سفر میں آنے والے کسی بھی حادثے سے۔ بھائیو یہ دعائیں پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا ہمارے لوگ سفر میں جا کر ہیڈ فون لگا کے جب فلمز دیکھیں گے، جب گانے سنیں گے، خود ڈانس کریں گے گاڑیوں میں، تو بھائیوں پھر اللہ کی رحمت نہیں لوٹا کر دی، پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو مری کے سفر میں نکلا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرعی قواعد کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق ہمارا سفر بھی اور دیگر معاملات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔